تجارت میں ہم کو قرض لینا ہے. اب جس کے پاس سے قرض لینا ہے جو جانتا ہے وہ تو ہم کو دے دے گا, لیکن اگر کوئی نہیں جانتا, جیسے مارکیٹ میں ہم بہت سارے قرض دینے والے تو جو ہم کو جانتے نہیں, تو ہم مطلب وہ قرض دینے والا جو ہے وہ کسی اور کو جانتا ہے اور اس کو ہم جانتے ہیں, تو کیا ہم وہ تھرڈ پرسن کو ایسا بول سکتے ہیں کہ آپ مجھے اس سے قرض دلوا دیجیے, اور جتنے کا قرض آپ مجھے دلا دیں گے میں آپ کا جو قرض دلوانے کا جو سروس چارج ہے, مطلب اس میں پرسنٹیج نہیں, مطلب اتنا قرض ملے گا تو میں آپ کو اتنا پیسہ آپ کو دے دوں گا اگر آپ مجھے اس کے پاس سے قرض دلا دیں گے, ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے اس کو جو ہے ربا الشفاعہ بولتے ہیں, شفاعت والا سود. وہ جو تھرڈ پرسن ہے وہ آپ کی سفارش کر رہا ہے اس آدمی کے پاس یا اس بنیے کے پاس جو آپ کو قرض دینے والا ہے, وہ آپ کی سفارش کر رہا ہے, اور سفارش کرنے کے بدلے میں اگر کوئی کچھ لیتا ہے تو اس کو ربا الشفاعہ یعنی شفاعت والا سود کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من شفع لأخیہ فأہدى لہ شیئا فقد اتی بابا من ابواب الربا, اس طرح کے الفاظ ہیں. اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی نے اپنے بھائی کے لیے کہیں سفارش کیا, اب اس کے بھائی نے اس سفارش کے بدلے میں کچھ اس کو ہدیہ دیا, گفٹ دیا, تو یہ سود کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے جس میں وہ داخل ہو رہا ہے. تو شفاعت کے بدلے میں کچھ لینا یہ سود ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ جو شفاعت کرنے والا ہے اگر اس شفاعت کرنے میں اس کو کچھ خرچہ بھی کرنا پڑ رہا ہے, جیسے مان لیجئے بمبئی میں آپ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بھائی دلی میں فلاں آدمی کے پاس میری سفارش کر دیجئے, اب وہ بمبئی سے دلی جاتا ہے تو اس کا کرایہ لگے گا, خرچہ لگے گا, وہ یہ لے سکتا ہے. لیکن اگر وہ وہاں پر جائے بغیر کچھ خرچہ کیے بغیر اگر وہ سفارش آپ کی کر دے رہا ہے تو وہ کچھ نہیں لے سکتا, کیونکہ ایسی صورت میں لینا یہ سود ہے. ابھی جو سفارش کی بات ہوئی تھی شیخ, اس پر ایک سوال بھائی نے پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ شیخ جیسے کوئی ہمارا قرض ہے, یعنی کوئی ہمارا مقروض ہے, ہمیں کسی سے قرض لینا ہے, تو کیا ہم اس سے یہ بول سکتے ہیں کہ میں تمہیں فلاں سے قرض دلا دیتا ہوں لیکن تم میرا قرض واپس کر دینا, یہ شرط لگانا اور اس کی سفارش کرنا؟ میں تمہیں فلاں سے قرض دلا دوں گا لیکن تم میرا قرض واپس کر دو. ہاں دیکھیے یہ بھی سفارش ہی ہے, یہ سفارش ہے, اور اس سفارش کے بدلے میں وہ کچھ لے نہیں رہا ہے, وہ تو اپنا قرض مانگ رہا ہے. جو اس کا قرض ہے اس کے پاس وہ اپنے رقم کا مطالبہ کر رہا ہے. اب اگر اس کے علاوہ کچھ اور لے, وہ جیسے مان لیجئے 10,000 اس کا قرض ہے اس کے پاس, کہہ رہا ہے میں آپ کو کسی اور کے پاس سفارش کر کے قرض دلا دیتا ہوں, آپ میرا مال واپس کر دیجئے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اپنا 10,000 صرف لے رہا ہے. اگر 10,000 سے اوپر لے رہا ہے تو غلط ہے. لیکن سفارش پر شیخ وہ کچھ فائدہ تو اپنا خود لے رہا ہے نا شیخ, اس کی سفارش اصل دیکھیے فائدہ اٹھا رہا ہے. دیکھیے کچھ فائدے ایسے ہوتے ہیں نا جن فائدوں سے آپ بچ نہیں سکتے. وہ فائدے جو تابع ہوتے ہیں, وہ فائدے جو تابع ہوتے ہیں ان کو سود نہیں کہا جا سکتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. جیسے آپ نے مجھے قرض دیا, ٹھیک ہے, آپ نے مجھے قرض دیا, اب اس قرض کے بدلے میں مجھ سے آپ کا فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کل قرض جر نفعا فہو ربا, اگر آپ قرض دے کر کے کوئی فائدہ اٹھا رہے ہو تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن جب آپ مجھے قرض دے رہے ہو تو کیا میں آپ کی تعریف کہیں جا کر کے کروں کہ ارشد بھائی بہت اچھے آدمی ہیں, انہوں نے مجھے قرض دیا, تو کیا یہ تعریف سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں؟ جی مل رہا ہے. لیکن کیا یہ فائدہ ممنوع ہے؟ نہیں ممنوع ہے, کیونکہ یہ تابع ہے. اسی طرح سے جیسے آپ مجھے قرض دے رہے ہو تو میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں, یہ دعا کیا آپ کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی بالکل. ہاں, تو کچھ فائدے تابع ہوتے ہیں, وہ لازم ہوتے ہیں, اس سے آپ بچ ہی نہیں سکتے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ دنیا میں کوئی قرض ایسا نہیں ہے جو فائدے سے خالی ہو. اصل وہ فائدہ ممنوع ہے جو مشروط ہو اور اصلاً ہو, تابع نہ ہو.